السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں رائٹر ارحم سلیم کا ناول عشق 12، ایپیسوڈ نمبر 11، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ مین ڈور کا دروازہ کھول کر ابھی اندر داخل ہوئی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ دروازہ بند کرتے اس نے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا اور فوراً سے کال یس کرتے کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ بیگ شیلف پر رکھتے وہ فریج کی طرف آئی۔ وعلیکم السلام ایزنا بیٹی، کیسی ہو؟ راشدہ بیگم کی مسکراتی ہوئی آواز فون سے آئی تھی۔ ایزنا کے فریج کی طرف بڑھتے قدم ایک پل کے لیے رکے تھے۔ گہری سانس لیتے اس نے اگلا قدم اٹھایا اور فریج کا دروازہ کھولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ گھر پر ہو؟ جی، ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی۔ سیان گھر پر ہے؟ ان کا انداز محتاط تھا۔ نہیں، وہ رات کو آئیں گے۔ اچھا بیٹا، اب تم خود دیکھو، اس دن سیان اپنے تایا سے کتنی بدتمیزی کر کے گیا ہے۔ عمر کے لیے تو عاصم سے زیادہ سیان عزیز ہے۔ اس دن سے نہ ٹھیک سے کچھ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، بس سیان کی ہی فکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ غمگین انداز میں بولتی جا رہی تھی۔ ایزنا گھونٹ گھونٹ پانی پیتے خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ میں نے تو انہیں بہت سمجھایا ہے جا کر مل لیں، پر وہ بھی ضد پر اڑے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی خود سیان سے بات کروں، لیکن وہ تو مجھے اپنی دشمن سمجھتا ہے۔ ایسے میں تم ہی ہو جو اسے سمجھا سکتی ہو۔ جی آنٹی، میں بات کروں گی۔ میں کچھ دیر تک تمہارے گھر آ رہی ہوں، تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی مجھے۔ بیمار بچی کو سیان نے گھر میں اکیلا چھوڑ دی ہے، بھلا یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں اب۔ ہاں لیکن پھر بھی میں بس آدھے گھنٹے تک آ رہی ہوں، پھر دونوں مل کر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اپنی بات کہتے انہوں نے بغیر کوئی دوسری بات سنے فون کاٹ دیا تھا۔ ایزنا نے ایک دم سے سر پکڑ لیا۔ اگر ان کا سیان سے سامنا ہو جاتا تو یقیناً دونوں کے درمیان بہت بحث ہونے والی تھی، اور فی الحال وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، شام کے 6 بج رہے تھے۔ سیان 8 بجے تک آتا تھا۔ اللہ کرے آنٹی سیان کے آنے سے پہلے چلی جائیں۔ وہ پانی کا گلاس واش بیسن میں رکھتے کمرے میں چینج کرنے چلی گئی۔ کپڑے چینج کر کے وہ واپس کچن میں آئی اور فریج سے نگٹس نکال کر انہیں ایئر فرائر میں ڈال کر فروزن پراٹھے گرم کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں رکھے صوفوں پر بیٹھی چکن رول کھا رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ ابھی کچن میں گئی ہی تھی کہ باہر کا دروازہ بج اٹھا۔ وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ ٹشو سے وہ ہاتھ صاف کرتے دروازے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم۔ اس نے مسکراتے ہوئے راشدہ بیگم کو خوش آمدید کہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ ایزنا کے گلے لگتے اندر داخل ہوئیں۔ ہلکے جامنی رنگ کا نفیس سا سوٹ پہنے ان کے ہاتھ سونے کی چوڑیوں سے بھرے تھے۔ سر پر سن گلاسز لگے تھے جیسے انہوں نے گھر کے اندر داخل ہوتے اتار دیا تھا۔ نہ جانے شام کے وقت انہوں نے کس دھوپ سے بچنے کے گلاسز پہنے تھے۔ ایزنا بس سوچ کر رہ گئی۔ آئیں بیٹھیں۔ وہ دونوں آ کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی۔ عمر بتا رہے تھے کہ سیان تمہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گیا تھا۔ ہینڈ بیگ میں اپنے گلاسز رکھتے وہ سرسری انداز میں پوچھ رہی تھیں۔ ان کی بات پر ایزنا کے چہرے کا رنگ سفید پڑا تھا۔ راشدہ بیگم نے نظریں اٹھا کر ایزنا کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھرتی گھبراہٹ کو دیکھ کر وہ دھیمے سے مسکرائی تھیں۔ فکر مت کرو، سیان نے عمر کو نہیں بتایا۔ وہ تو جس ڈاکٹر کے پاس سیان تمہیں لے کر گیا تھا وہ عمر کی جاننے والی ہیں، اسی لیے ہمیں پتہ چل گیا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ عمر شاہ نے سیان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، آج کل کون سی ڈیل پر کام کر رہا ہے، وہ سب جانتے تھے، لیکن ایزنا کے دل کی دھڑکن ابھی بھی مانو عروج پر تھی۔ جس آخری چیز کی وہ توقع کر رہی تھی وہ راشدہ بیگم کے منہ سے سائیکیٹرسٹ کا سننا تھا۔ اگر تمہیں کوئی ذہنی پریشانی ہے تو تم مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انہوں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ ایزنا نے فوراً سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے سے واپس کھینچ لیا۔
نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس اس دن میں بہت ڈر گئی تھی تو سیان کو لگا یہ چیز میری مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب نہ کرتے، وہ بس اپنی تسلی کے لیے مجھے وہاں لے کر گیا تھا۔ پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے اس نے راشدہ بیگم کو مطمئن کیا تھا، جو کہ وہ بالکل نہ ہوئی تھی۔ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن راشدہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ میں یہاں کچھ کھانے پینے نہیں آئی، میں تو تم سے کچھ پوچھنے آئی ہوں۔ ایزنا نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بس چاہتی تھی یہ عورت اس کے سامنے سے غائب ہو جائے، نہ جانے کیوں لیکن اسے کچھ اچھی فیلنگ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو ایزنا، سیان رہتا تو امریکہ میں ہے لیکن سوچ اس کی وہی ٹپیکل پاکستانی مردوں والی ہے۔ میں جانتی ہوں وہ تمہاری ویسی پرواہ نہیں کرتا جیسے آج کل کے شوہر کرتے ہیں۔ پھر سے سیان کے اکھڑ رویے کی وہی باتیں۔ نہیں آنٹی، ایسا کچھ نہیں ہے، ایزنا فوراً سے بولی تھی، لیکن راشدہ بیگم نے اسے چپ کروا دیا۔ میں سیان کو بچپن سے جانتی ہوں ایزنا، تمہیں ابھی اس سے ملے صرف 2 مہینے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بیوی سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو نہیں جانتی۔ ایزنا ان کی بات پر استہزائیاں ہنستی۔ اس کے ذہن میں اس دن کی ڈنر والی لڑکی آئی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ جتنا ایزنا سیان کو 2 مہینے میں جان گئی تھی، اتنا تو شاید اس کے ارد گرد کے لوگوں نے اسے پوری زندگی میں نہیں جانا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، راشدہ بیگم سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ایزنا، سیان جس سوچ کا مالک ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں ہم نے اسے تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک دم سے بولی اور ایزنا کو لگا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ چھت سر پر گرنا کسے کہتے ہیں اسے اس لمحے احساس ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے راشدہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں لگتا ہے کہ سیان کو اس پولیس کیس کے بارے میں سب معلوم ہے، لیکن سچ تو یہ کہ وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر ہم اسے بتا دیتے تو وہ کبھی تم سے شادی نہ کرتا، اسی لیے تم بھی اسے یہ بات مت بتانا، ورنہ وہ تمہیں چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگائے گا۔ اتنا بڑا دھوکہ ان دونوں کے ساتھ۔ ایزنا نے خوفزدہ نظروں سے راشدہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی آخری بات نے مانا اس کا دل چیر دیا تھا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ اس کا شوہر اس کی زندگی کے اتنے بڑے راز سے ناواقف ہے، وہ سچ کہہ رہی تھیں۔ اگر سیان کو اس بارے میں معلوم ہوتا تو وہ کبھی اس سے شادی نہ کرتا، اور وہ پاگل یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ سیان پولیس کیس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ تمہیں اب بہت سمجھداری سے کام لینا ہوگا بیٹا، سیان سے یہ بات چھپا کر رکھنا، وہ جھوٹ سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اسے پتہ چلا تم نے اتنی بڑی بات چھپائی ہے تو واپس سے باہر ہو جائے گا۔ ایزنا نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ سیان سے یہ بات اس نے نہیں بلکہ انہوں نے خود چھپائی تھی، اب وہ سارا الزام اس کے سر پر ڈال رہی تھیں۔ سیان غصے کا بہت تیز ہے اور اسی لیے مجھے تمہاری اتنی فکر ہوتی رہتی ہے۔ اگر کسی دن غصے میں اس نے تم پر ہاتھ وغیرہ اٹھا دیا تو میں بابر بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ اداسی سے کہہ رہی تھی۔ ایزنا بس ساکت بیٹھی انہیں دیکھے چلی جا رہی تھی۔ وہ کیا کیا بول رہی تھیں شاید انہیں خود اندازہ نہیں تھا۔ ان کا ایک ایک لفظ ایزنا کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ جس چیز کا اس کے ذہن میں دور دور تک کوئی وہم و گمان نہیں تھا، وہ اسے اس کا مستقبل بنا کر ایزنا کے سامنے پیش کر رہی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا آنٹی، سیان میرے ساتھ بہت اچھا ہے، وہ تنگ آ کر بولی تھی۔ اس کا اور سیان کا رشتہ اتنا بھی ٹوٹا بکھرا نہیں تھا جتنا راشدہ بیگم نے سوچا ہوا تھا۔ کیا واقعی؟ ان کے لہجے میں حیرانگی آئی تھی، لیکن ایزنا کو وہ حیرانگی نہ جانے کیوں مصنوعی لگی تھی۔ جی، سیان میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ خیر، غلط فہمی تو نہیں ہوئی، ان کا انداز عجیب سا تھا۔ سیان 8 بجے تک آئے گا؟ جی۔ تم بور نہیں ہو جاتی پورا دن اکیلے؟ نہیں، سارا دن تو یونیورسٹی گزر جاتا ہے اور ویکنڈ پر سیان بھی گھر ہوتے ہیں تو ہم کہیں باہر چلے جاتے ہیں گھومنے۔ واہ، گھومتے پھرتے بھی ہو؟ آپ کے راشدہ بیگم حقیقی معنوں میں حیران ہوئی تھیں۔ جی، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ ارے نہیں، بیٹھو بیٹھو میرے پاس، میں کھانا کھا کر آئی ہوں۔ ایزنا بے دلی سے واپس بیٹھ گئی۔ پھر اگلے آدھا گھنٹہ راشدہ بیگم اس کے اور سیان کے آنے والی زندگی کے بارے میں مختلف اندازے لگاتی رہی۔ کبھی وہ ایزنا کو سیان کے غصے کے مظاہرے کے واقعات سناتیں تو کبھی یہ احساس دلانے کی کوشش کرتیں کہ وہ کتنا برا شوہر ہے۔ ایزنا خاموشی سے بیٹھے انہیں سنتی رہی۔ اس دن ہوٹل والی لڑکی کی طرح وہ انہیں کچھ سنا نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی سیان کیسا ہے اور یہ بات اس کے لیے کافی ہے۔ باقی سب اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ایزنا کو پرواہ نہیں تھی۔
آدھے گھنٹے بعد راشدہ بیگم اٹھ کر گئیں تو وہ کھانا بنانے کچن میں آ گئی۔ سیان کے آنے کا وقت ہونے والا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا جانے کے لیے اپنا سامان سمیٹ رہا تھا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سیان کی اجازت پر اس کی سیکرٹری اندر آئی تھی۔ سر، آپ کے تایا آئے ہیں۔ ٹیبل کا ڈراور بند کرتے سیان کے ہاتھ چند پل کے لیے رکے تھے۔ گہری ضبط بھری سانس لیتے وہ سیدھا ہوا۔ بھیجو۔ ایک لفظی جواب دیتے وہ اٹھا اور ایک طرف کتابوں کی دیوار کے پاس آیا۔ وہاں نچلے حصے میں کچھ فائلز رکھی تھیں۔ وہ ایک فائل اٹھا کر اس کے صفحے پلٹنے لگا۔ مقصد صرف خود کو مصروف ظاہر کرنا تھا۔ السلام علیکم۔ بشاشت چہرے پر سجائے عمر شاہ اندر داخل ہوئے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے ان کے درمیان کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ سیان نے بس سر کے اشارے سے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر سے فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیسے ہو؟ وہ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ غالباً آپ میرے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ فائل پکڑے وہ سربراہی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ فائل اپنے سامنے ٹیبل پر رکھتے اس نے ہاتھوں کو باہم مٹھی میں ملاتے سنجیدہ نظروں سے عمر شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی بات پر عمر شاہ کی گردن میں ایک گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ انہیں سیان کی طرف سے اتنے منہ پھٹ ہونے کی توقع نہ تھی، لیکن وہ بھی سیان تھا۔ ہر بار انہیں غلط ثابت کرنے کا تو جیسے اس نے عزم کر رکھا تھا۔ مجھے لگا تمہیں تو احساس ہوگا، نہیں میں ہی جا کر معافی مانگ لوں۔ مجھے آپ کی معافی کے بعد بھی کوئی احساس نہیں ہونے والا، اس لیے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ تم کچھ بھی کر لو، میرے سے رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ کس نے کہا؟ ابروج کھا کر اس نے مسکراتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ عمر شاہ پہلو بدلتے کرسی پر آگے ہو بیٹھے۔ دیکھو سیان، مجھے کچھ نہیں دیکھنا۔ سیان نے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں آپ میرے ساتھ رشتہ صرف اس جائیداد کی وجہ سے رکھنا چاہتے ہیں جو آغا جان نے میرے نام کر دی تھی، اور آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد آپ کا وہ حصہ لوٹا دوں گا جو آغا جان نے آپ سے چھین لیا تھا۔ تایا جان، آپ کے اور میرے درمیان صرف ایک رشتہ ہے اور وہ ہے پیسے کا۔ میں آپ کے لیے صرف ایک ATM ہوں۔ جس دن یہ ATM بند ہو گیا آپ اسے دوسری مرتبہ پوچھیں گے بھی نہیں، اس لیے میں جلد از جلد یہ رشتہ بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا چلا جا رہا تھا اور اس کی بات پر عمر شاہ کی پوری دنیا ہل گئی۔ سیان اس وقت انہیں جتنے پیسے بھیج رہا تھا اس کے سامنے آغا جان کی جائیداد کا حصہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آغا جان کے صرف پاکستان میں پھیلے کاروبار کو بلندیوں تک وہی لے کر گیا تھا اور اپنا حصہ لے کر علیحدہ ہو جانے میں ان کا صرف نقصان تھا۔ سیان، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میرے لیے پیسہ تم سے زیادہ ضروری ہے؟ لگتا نہیں، مجھے پورا یقین ہے۔ تم اتنے بدگمان کیوں ہو مجھ سے؟ بات گمان اور بدگمان سے بہت آگے نکل آئی ہے تایا جان۔ چلتا ہوں، ایزنا انتظار کر رہی ہوگی میرا۔ وہ اٹھا اور کرسی کی پشت پر لٹکا اپنا کوٹ اٹھایا۔ سیان، میری بات تو سنو۔ عمر شاہ بھی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ سیان اب اپنا بیگ اٹھاتے باہر کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ میں بہت جلد اپنے وکیل سے بات کر لوں گا، جائیداد کے پیپرز آپ تک پہنچ جائیں گے۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا۔ پیچھے عمر شاہ غصے سے بھرا چہرہ لیے کھڑے رہ گئے۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے گھر میں داخل ہوا تو وہ مخصوص خوشبو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی جو اب عموماً ہی اسے گھر میں داخل ہوتے محسوس ہوتی تھی۔ وہ خوشبو تازہ کھانے کی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن نامحسوس طریقے سے وہ اس خوشبو کا عادی ہو چکا تھا۔ یہ خوشبو اس کی پسندیدہ خوشبوؤں میں سے ایک بن چکی تھی۔ یہ خوشبو اسے گھر کے گھر ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ ایک سکون تھا جو گھر میں آتے اس کے وجود میں سرایت کر جاتا تھا۔ اس کی نظریں فوراً سے اوپن کچن کی جانب اٹھیں جہاں وہ اکثر کھڑی کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی، لیکن ابھی وہ وہاں نہیں تھی۔ چولہے پر برتن رکھے تھے، یعنی کھانا پک چکا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے روم میں آیا۔ دروازہ کھول کر اس نے جیسے قدم اندر رکھا اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے تولیے سے اپنے گنگریالے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ گیلے ہونے کی وجہ سے اس کے بال مزید گنگریالے لگ رہے تھے، لیکن جس چیز نے سیان کی توجہ کھینچی تھی وہ اس کے بدن پر موجود سیان کی وہ ہلکی گرے رنگ کی ہڈی تھی جسے وہ صبح اتار کر گیا تھا۔ سیان کی ہڈی ایزنا کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ نیچے اس نے اپنا کوئی ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ بال خشک کر کے وہ جیسے ہی مڑی اس کی نظر دروازے میں کھڑے سیان پر پڑی۔ تولیہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرتے گرتے بچا تھا۔ اسے بے اختیار شرم آئی تھی، بہت زیادہ شرم، اتنی کہ اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی تھی۔
وہ کچن میں کام کر کے فارغ ہوئی تھی جب ایک دم سے اس کا ہاتھ آئل والے کنٹینر کو لگا۔ سارا آئل زمین اور اس کے کپڑوں پر گرا۔ کچن صاف کر کے وہ جلدی شاور لینے آئی، لیکن اس کا کوئی سوٹ استری نہیں تھا۔ کپڑے لیلی سے استری کرتی تھی اور ایزنا نے کل اسے نئے کپڑے استری کرنے کے لیے دینے تھے، اسی لیے جلدی میں اس نے سیان کی یہ ہڈی پہن لی تھی۔ کپڑوں پر آئل کی چکناہٹ سے اسے شدید کوفت ہو رہی تھی، اسی لیے سیان کی لٹکی ہڈی اور اپنا ایک پرانا ٹراؤزر پہن کر وہ باہر آ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی سیان یوں ایک دم سے سامنے آ جائے گا۔ وہ میرے کپڑوں پر آئل گر گیا تھا، اس نے وضاحت دی تھی۔ سیان ابھی بھی دروازے میں کھڑا تھا۔ گرے رنگ کا کوٹ اس کے بازو پر پڑا تھا، ٹائی ڈھیلی اور شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ نیلی آنکھیں ایزنا پر ٹکی تھی۔ ان آنکھوں میں آج کچھ تھا کہ ایزنا خود میں سمٹی تھی۔ ایک آتش تھی اس کی آنکھوں میں جس کی تپش ایزنا نے یہاں تک محسوس کی تھی۔ وہ آنکھوں کی آگ سے اس کے وجود کو بھسم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور وہ تھی کہ موم کی طرح قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی۔ میں چینج کر لوں؟ ٹاول ایک دم سے بیڈ پر پھینکتے وہ وارڈروب کی طرف بھاگی تھی۔ رکو، سیان کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ اس نے ہلکا سا گردن موڑ کر سیان کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی تپش تھی، یوں جیسے نیلے سمندر کی سطح پر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ آگ اور پانی کا عجیب سا امتزاج تھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ ایزنا کا تو مانو سانس تک رک گیا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ ایزنا کو اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھیں۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے ایزنا کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے گیلے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو نے سیان کو مدہوش کیا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو؟ گہری آواز میں اس کے کان میں دھیمے سے سرگوشی کرتے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھے صوفے پر اپنا کوٹ رکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کف لنکس اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے۔ نظر اٹھا کر اس نے شیشے میں نظر آتے ایزنا کے عکس کو دیکھا۔ اس کی جانب پشت تھی، وہ ابھی بھی وہیں کسی مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے کہنے کی دیر تھی وہ بجلی کسی تیزی سے بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی سیان دھیما سا مسکراتا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی ہونٹ دھیمے دھیمے کچھ گنگنا رہے تھے۔ میں پرندہ بے صبر تھا اڑا جو در بدر، کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر۔ راشدہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھیں جب عمر شاہ غصے سے شدید بپھرے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی انہوں نے فوراً سے اپنا کوٹ اتارا تھا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ راشدہ بیگم نے کال کاٹتے عمر شاہ کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا اس سیان کا، وہ رک کر غصے سے چلائے تھے۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ راشدہ بیگم کے انداز میں بیزاری تھی۔ وہ جائیداد میں حصہ دے رہا ہے ہمیں۔ واقعی؟ راشدہ بیگم مارے خوشی کے کھڑی ہو گئیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جاہل عورت، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ وہ مجھے صرف اتنا حصہ دے گا جتنا آغا جان چھوڑ کر گئے تھے۔ آغا جان کی جائیداد چند لاکھوں کی تھی، لیکن سیان اس وقت کروڑوں کی ڈیلز کرتا پھر رہا ہے۔ چند لاکھ ہمارے منہ پر مار کر وہ ہمیں اپنی زندگی سے نکال پھینکے گا۔ انہوں نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، پریشانی ان کے ہر نقش سے واضح تھی۔ سوچا تھا اس کی شادی ہوگی تو کچھ قابو میں آ جائے گا، لیکن یہ تو ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج میں گئی تھی ایزنا سے ملنے، راشدہ بیگم منہ بناتے بولی۔ عمر شاہ فوراً سے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر کیا کہتی ہے وہ؟ ہماری سوچ سے زیادہ تیز لڑکی ہے وہ۔ میں تو سمجھی تھی اس کے ماضی کو ہم اس کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن اس میڈم کو تو کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اتنی کوشش کی میں نے اسے سیان کی طرف سے بدگمان کرنے کی، پر وہ ہے کہ سنتی ہی نہیں۔ جیسا تھا سب اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ سیان تو ہم سے ہر رشتہ ختم کرنے کا پورا ارادہ کر چکا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، راشدہ بیگم ایک دم سے بولی۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جانتی تو ہو سیان کتنا ضدی ہے۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ عجیب سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے راشدہ بیگم بولی تھی۔ عمر شاہ نے ایک دم رک کر انہیں دیکھا۔ کیسا پلان؟ آپ دیکھتے جائیں میں کیسے ان دونوں کے درمیان دراڑ ڈلواتی ہوں۔ وہ ایک عزم سے بول رہی تھی۔ عمر شاہ بھی دھیمے سے مسکرائے تھے۔ انہیں اپنی بیوی کے دماغ پر پورا بھروسہ تھا۔
کھڑکی سے باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور یہ اندھیرا بہت جلد ان کی زندگیوں میں بھی پھیلنے والا تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ایزنا اس وقت کچن میں کھڑی برتن سمیٹ رہی تھی۔ سیان کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے اور باہر روشنیوں سے جگمگ کرتے لندن شہر کا منظر واضح تھا۔ دور کہیں لندن برج اور ٹاور نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ نیلی آنکھوں پر لیپ ٹاپ کی شعاؤں سے بچنے کے لیے پروٹیکٹیو گلاسز لگے تھے۔ وہ مصروف سا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ دفتن کمرے کا دروازہ کھلا اور ایزنا اندر آئی۔ اس نے ابھی بھی سیان کی ہڈی پہن رکھی تھی۔ سیان نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی سکن کیئر روٹین کرنے کے بعد اب وہ بالوں کو کھولے ان میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کے بعد اس نے کوئی سیرم اٹھا کر بالوں میں لگایا اور اس کے سیرم لگاتے ہی اس کے بالوں کے قدرتی کل بے انتہا خوبصورت لگنے لگے تھے۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ ایک نظر گردن موڑ کر بیڈ پر بیٹھے سیان کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی لیپ ٹاپ پر ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ اٹھی اور بیٹھ کے دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے اس نے فون اٹھا لیا۔ کچھ دیر تک اسکرولنگ کرنے کے بعد جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو اس نے بیزاری سے فون واپس رکھ دیا۔ اب سینے پر ہاتھ باندھے وہ سامنے بنی شیشے کی دیوار کے پار نظر آتے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جگمگ کرتا لندن کا شہر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سیان کی اکھیوں سے اپنی زوجہ محترمہ کی سب حرکتیں غور سے ملاحظہ فرما رہا تھا۔ وہ جان رہا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرنا چاہ رہی ہے لیکن اسے مصروف دیکھ کر بول بھی نہیں پا رہی۔ بالآخر تنگ آ کر وہ خود بول ہی پڑی۔ آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں؟ نہیں، کچھ خاص نہیں، مختصر جواب آیا تھا اور بات ختم ہو گئی۔ سیان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس کے بیزار تاثرات سے سیان بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ آپ اب اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر پوسٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ آلتی پالتی مارے ہاتھ کی مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھ گئی۔ سیان اب بھی لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا کیونکہ مجھے وقت نہیں ملتا۔ وہ لیپ ٹاپ پر ٹائپ کر رہا تھا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ ایزنا نے اس کے وجود کے اس حصے کو بند کر دیا تھا جو زخموں سے چور تھا اور اسے زخموں سے بھرنے میں ایزنا کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا۔ لیکن میں چاہتی ہوں آپ وہاں پوسٹنگ کریں، میرے لیے کچھ لکھیں۔ وہ اترا کر بولی جیسے سیان کی بیوی ہونے پر اسے فخر سا محسوس ہوا تھا۔ اچھا، دیکھوں گا۔ پھر سے مختصر جواب آیا تھا۔ کسی نے کھٹاک سے لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے کی تھی۔ اگر وہ بر وقت اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتا تو یقیناً اسکرین اس کے ہاتھ پر لگتی۔ اس نے ذرا خفگی سے گردن موڑ کر یہ کارنامہ سر انجام دینے والے کو دیکھا لیکن وہ اس کی جانب متوجہ ہونے کے بجائے اس کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھا کر اب سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ میں کب سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ اس لیپ ٹاپ میں گھسے ہوئے ہیں۔ یہ میرا ٹائم ہے، یہ سب آپ آفس میں جا کے کر لینا۔ سیان نے بے بسی بھری سانس بھری۔ وہ اسے انکار کرنا چاہتا تھا، کہنا چاہتا تھا کہ میرے کام میں ٹانگ مت اڑاؤ، لیکن پتہ نہیں کیوں کہہ نہیں پایا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھی اسے اس کے ہی انسٹا اکاؤنٹ کے بارے میں بتا رہی تھی، کیسے اس کے ایک ایک لفظ کو ایزنا نے اپنے روح کے اندر اتارا۔ سیان کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو بس ساکت بیٹھا اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاید ہی اس کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا تھا کہ کوئی اس سے یوں بنا رکے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اس چیز سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ سیان اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اور سیان تو کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اتنا اہم وہ کسی کے لیے نہیں رہا تھا۔ آج تک کسی نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے مصروف اوقات میں سے میرے لیے بھی تھوڑا وقت نکالو کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ کبھی کوئی اس کے پاس اس لیے آ کر نہیں بیٹھا تھا کہ اس سے ڈھیروں باتیں کر سکے۔ ایزنا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی انسان تھی جو بغیر کسی مطلب کے اس سے تعلق بنائے بیٹھی تھی۔ وہ اسے چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھی اور وجہ یہ تھی کہ وہ اسے عزیز تھا، وہ اسے محبت کرتی تھی۔ محبت؟ کتنا انجان تھا یہ لفظ سیان کے لیے۔ کیا وہ تھا محبت کے قابل؟ بچپن سے لے کر ٹین ایج تک وہ تڑپتا رہا اس محبت کے لیے جو اسے اپنے باپ کے علاوہ کسی سے نہیں ملی تھی، اور پھر جوانی میں ایک وقت ایسا آیا جب اس نے محبت جیسی چیز کی تلاش چھوڑ دی۔
لیکن اب وہ ایک بار پھر سے اس کی تلاش شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ ڈھونڈنا چاہتا تھا اس جذبے کو، وہ محسوس کرنا چاہتا تھا اس جذبے کو، اور ایزنا بابر محبت کا روپ دھارے اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے نہ جانے کون سی بات کر رہی تھی، ہاتھ ہلا ہلا کر اسے کوئی واقعہ سنا رہی تھی۔ کبھی گال کے پاس جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتی تو کبھی اس لٹ کو انگلی کے گرد لپیٹنے لگتی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ محبت کے جذبے سے اپنا دامن بھرے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی، اور وہ یہ ہاتھ تھام لینا چاہتا تھا زندگی بھر کے لیے۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا، آنکھوں میں شعلے سے چمکے تھے۔ دل کی بنجر زمین پر محبت کی بارش کا پہلا قطرہ گرا تھا۔ پورا وجود اس انکشاف سے لرز کر رہ گیا تھا۔ محبت پورے دھوم دھام کے ساتھ اس پر وارد ہوئی تھی، اور اس شور و غل کی آواز 7ویں آسمان تک گئی تھی۔ فسوں خیز ماحول میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ سیان بیڈ سے ٹیک لگائے گردن موڑے ایزنا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں پر ابھی بھی چشمہ لگا تھا، بھورے بال ہلکے سے بکھرے تھے۔ اس کے بالکل سامنے بیڈ کے درمیان ایزنا بیٹھی بولتی چلی جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یشوا مجھ سے کہا کرتی تھی کہ یا تو میں پاگل ہوں یا پھر سیان نامی یہ شخص، لیکن اسے نہیں پتہ تھا ہم دونوں کے نصیب جڑنے والے تھے۔ اس کی زبان کو ایک دم سے بریک لگا تھا۔ کسی نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سیان کو دیکھنے لگی جو ذرا سا آگے کی طرف جھکے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ نیلی آنکھیں بھوری آنکھوں کے اندر تک جھانک رہی تھیں۔ ایک کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں بھسم کر دینے والی آگ تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں جذبات کا تبادلہ ہوا تھا۔ محبت ایک وجود سے دوسرے وجود میں منتقل ہو رہی تھی۔ نیلی آنکھوں نے پہلی مرتبہ محبت کا آسمان دیکھا تھا۔ پہلی دفعہ وہ محبت کے سائے تلے آئی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں بلندیوں کو چھو رہی تھیں۔ خاموش ماحول میں دونوں کی سانسوں اور دل کی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ماحول میں ایک دم سے محبت کی مٹھاس گھلی تھی، ہر چیز پل میں بدل گئی تھی۔ تبدیلی آئی تھی اور اس قدر زور و شور سے آئی کہ دیکھنے والی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ کتنا بولتی ہو تم؟ وہ آہستگی سے گہری آواز میں بولا۔ ایزنا نے گہرا سانس بھرا تھا، اس کا سانس رکنے کو تھا۔ سیان دھیرے سے مسکرایا، پھر ہلکا سا آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایزنا ہلکا سا پیچھے ہوئی تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، کچھ تلاش کر رہا تھا، اور اس کی تلاش پہلے سیکنڈ میں ہی مکمل ہوئی تھی۔ بھوری آنکھوں میں محبت تھی، صرف محبت، سیان کے لیے محبت۔ گردن ہلکی سی ترچھی کرتے وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ نہ جانے اب وہ کیا بولنے والا تھا۔ ایزنا نے بھی اختیار آنکھیں بند کی تھیں۔ لیٹ یور سول بی مائی سول، لیٹ مائی سول بی یور سول، وہ کہتے اس کے کندھے پر جھکا۔ اس کی کالر بون پر ہونٹ رکھتے وہ رکا تھا، صرف چند لمحے، چند سیکنڈز کے لیے، پھر گہری سانس لیتے پیچھے ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے دائیں گال پر ہاتھ رکھا۔ یو نو واٹ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ایزنا ساکت سی بیٹھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی تیزی سے چلتی زبان اب تالوں سے چپک گئی تھی۔ وہ نہ پلکیں چپک رہی تھی نہ ہونٹ ہلا رہی تھی۔ سیان کو ایک پل کے لیے لگا جیسے وہ سانس روکے بیٹھی ہے، لیکن ایزنا، وہ تو گھبرا گئی تھی، نہ جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ وہ ساکت مجسمہ بنی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سیان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، لیکن پھر اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدلے تھے۔ کچھ تھا جو اسے یاد آیا تھا، کوئی پرانی یاد تھی جو اس کے ذہن میں جاگی۔ کچھ تھا جس نے اس کے اندر ابھرتے محبت کے جذبے کو پل میں چکنا چور کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹا تھا۔ ایزنا حیران ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ سیان؟ ایزنا نے دھیرے سے اسے پکارا، لیکن وہ دھڑام سے دروازہ بند کرتے واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے ایزنا سوالیہ نشان بنے کھڑی رہ گئی۔ وہ ابھی سیان کے رد عمل کے شوق سے باہر نہ آئی تھی جب ایک دم سے واش روم کے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر واش روم کے پاس آئی اور واش روم کا دروازہ بجانے لگی۔ سیان، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ دروازے پر دستک دیتے پوچھ رہی تھی۔ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک اور چیز کے زمین پر گرنے کی آواز آئی، اب کہ وہ پریشانی سے پیچھے ہوئی۔ کچھ دیر تک بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر تیزی سے بیڈ کی طرف سائڈ ٹیبل کے پاس آئی۔
वहाँ दूसरे ड्रॉअर में से चाबियों का गुच्छा निकाला। उन चाबियों को उलट पलट करते वो वॉशरूम के पास आई। एक दफ़ा फिर से छनाक की आवाज़ आई। ये आवाज़ कांच के टूटने की थी। उसने जल्दी जल्दी मुख्तलिफ चाबियों को की होल में लगाते दरवाज़ा खोला। सियान वॉश बेसिन पर झुका था। वो तेज़ी से सांस ले रहा था। आंखों से पानी बह रहा था। नहीं, वो आंसू थे। शैम्पू और कंडीशनर की बोतल ज़मीन पर गिरी थी। परफ्यूम की बोतल टूटकर ज़मीन पर गिरी थी और सारा कांच ज़मीन पर फैला था। तेज़ महक पूरे वॉशरूम में फैली थी कि अंदर कदम रखते एजना ने बेख्तियार अपनी नाक पर हाथ रखा था। सियान, वो कहते उसकी तरफ आई थी, मेरे पास मत आओ। वो इतनी ज़ोर से धाड़ा था कि एजना अपनी जगह जम कर रह गई। वो फटी आंखों से सियान को देख रही थी, जिसकी नीली आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। पलकें नम थीं और गर्दन की रगें तनी हुई थीं। उसके होंठ सख्ती से एक दूसरे में पैवस्त थे। सियान, क्या हुआ है आपको? वो धीरे से बोली, दूर रहो मेरे से, पास मत आओ मेरे, मैं इस काबिल नहीं कि कोई मेरे पास आए। उसने अपने बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। मैं मनहूस हूँ। जिससे मोहब्बत करता हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है। सही कहती हैं ताई, सारा कसूर ही मेरे अपने वजूद का है। वो वाश बेसन के नीचे बने कबर्ड से टेक लगाता ज़मीन पर बैठ गया। एजना शल सी खड़ी उसके मुंह से निकलते अल्फाज को सुन रही थी। वो क्या बोल रहा था? अब ये सियान का कौन सा रूप था? उस शख्स के इतने चेहरे थे और हर दफ़ा हर चेहरे के ज़ाहिर होने पर वो दंग हो जाती। मैं नहीं हूँ किसी के काबिल। मैं सबके लिए सिर्फ एक पैसा बनाने वाली मशीन हूँ। एक ऐसी मशीन जिसे वो सिर्फ ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करते हैं। सियान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन सियान ने उसे पीछे धकेल दिया। दूर रहो मुझसे, वो फिर से चिल्लाया। एजना बिदक कर पीछे हो गई। माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, बाप भी, आगा जान भी, और अब जुल्कैफ भी, और अब तुम भी चली जाओगी। सब चले जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए किसी की मोहब्बत। आखिर का जुमला कहते वो बेबसी से दहाड़ा था, जैसे वो खुद को इस बात का यकीन दिला रहा हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी सियान, मेरा यकीन करें। उसने आगे बढ़ते सियान के चेहरे को अपने हाथ के प्याले में भरा। उसकी नीली आंखें पानियों से भरी थी। मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी। और ख़बरदार, जो अपने बारे में कोई उल्टी सीधी बात की कि मैं मनहूस हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछें आप किस कदर खूबसूरत इंसान हैं, आपकी रूह किस कदर मासूम है। आप तो मेरे लिए एक मौजे की तरह हैं। अपने बारे में ऐसी बातें मत करें, मुझे तकलीफ़ होती है। उसकी आंखों में देखती एजना बोलती चली जा रही थी। सियान किसी छोटे बच्चे की तरह आंखें मटकाते उसकी बातों को सुन रहा था। उसके तासुरात में नरमी घुलती जा रही थी। किसी की भी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं आप कैसे इंसान हैं, मैं जानती हूँ आप कैसे इंसान हैं। फिर लोगों की बातों का बुरा क्यों मनाना सियान? सियान एकदम से आगे हुआ और उसके गले से लग गया। एजना अपनी जगह साकित हुई। चंद लम्हों बाद जब उसके होशो हवास वापस आए, तब उसने सियान के गिर्द बाजू फैला दिए। ज़मीन पर बैठे वो सियान को अपने बाजुओं के घेरे में लिए उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां चला रही थी। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? सर उठाकर उसने किसी ख्याल के तहत पूछा था। नीली आंखों में खौफ सा था। एजना को इस लम्हे वो कोई छोटा सा बच्चा लगा था। मुस्कुराते हुए एजना ने नफ़ी में सर हिला दिया। सियान सर झुकाते वापस से उसके गले लग गया। खिड़की के पार नीलगों आसमान का मंजर वाज़ेह था। सूरज तुलू हो गया था और नीले आसमान पर सफ़ेद रुई जैसे बादल फैले थे। किचन की खिड़की से एजना ने नज़रें उठाकर बाहर रोशन सुबह को मुस्कुराते हुए देखा था। उसने हल्के जामुनी रंग की लंबी कमीज़ पहन रखी थी। नीचे सफ़ेद रंग का तंग पाजामा था और शिफॉन का प्रिंटेड दुपट्टा उसके कंधे पर झूल रहा था। घुंघराले बालों की फ्रेंच ब्रेड बनी थी। कानों में सफ़ेद रंग के पर्ल्स जैसे टॉप्स और गले में डायमंड की बारीक सी चेन। नाक में वो स्यालोंग अभी भी मौजूद थी। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार खड़ी थी। जग में जूस डालते वो डाइनिंग टेबल पर आई। सियान सरबाही कुर्सी पर बैठा फ़ोन पर कुछ टाइप कर रहा था। ब्राउन जीन्स पर उसने सुरमई रंग की हुड्डी पहन रखी थी, जिसका हुड पीछे गिरा था।
ایزنا کو آتے دیر اس نے مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگا تھا، بریڈ، پراٹھے، فرائی انڈے، اچار، رات کا بچا ہوا سالن، جوس، دہی، چائے اور ایک باؤل میں کچھ کھجوریں اور ڈرائی فروٹس تھے۔ ایزنا کے بیٹھتے وہ دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ آپ کب تک جائیں گے آفس؟ 1 بجے تک۔ 12 بجے للی آئے گی، میں نے کپڑے نکال دیے ہیں، اسے ذرا کہہ دیجیے گا استری کر دے۔ اوکے۔ وہ کانٹے کی مدد سے فرائی انڈے کو کاٹ کر کھا رہا تھا۔ ایزنا پراٹھے کے ساتھ رات کا سالن کھا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی آج شاپنگ پر جاؤں، جب سے یہاں آئی ہوں میں نے کچھ بھی نہیں خریدا۔ اکیلی جاؤ گی؟ ہاں، میں یہاں کون سا کسی کو جانتی ہوں۔ نہیں، اکیلی نہیں، ڈرائیور کے ساتھ جانا اور میں ایک گارڈ بھیج دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ لفظ گارڈ پر ایزنا چونکی تھی۔ گارڈ کیوں؟ بس میں کہہ رہا ہوں۔ پہلے تو میرے ساتھ کبھی کوئی گارڈ نہیں بھیجا آپ نے، اب کیوں؟ پہلے تم کبھی اکیلے باہر بھی نہیں گئیں۔ ہاں مگر سیان نے اسے فوراً سے خاموش کروا دیا۔ میرے دوستوں سے زیادہ دشمن ہیں شہر میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ وہ جس سنجیدگی سے بول رہا تھا، ایزنا نے بحث کا ارادہ ترک کر دیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں چھٹی کب ہوگی؟ 3 بجے۔ سیان نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا والیٹ نکالا اور کریڈٹ کارڈ اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ میں اپنے مینیجر سے کہہ کر تمہارا خود کا کریڈٹ کارڈ بنوا دوں گا، پر تب تک تم یہ استعمال کر سکتی ہو۔ اس نے کارڈ ہلکا سا اس کی طرف بڑھایا تو ایزنا مسکراتے ہوئے کارڈ اٹھا کر اپنے سامنے کر گئی۔ سیان خیبر شاہ، اس کا نام بڑے بڑے حروف میں وہاں لکھا تھا۔ میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اور وہ یہاں بھی استعمال ہو جائے گا۔ کارڈ کو مٹھی میں دبائے وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا تم مجھ سے شاپنگ کرو۔ تم میرے پیسوں سے کرو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے کارڈ ساتھ کرسی پر رکھے اپنے ہینڈ بیگ کی سائڈ پاکٹ میں رکھ دیا۔ ایک دم سے دروازہ بجا تھا۔ سیان اٹھ کر دروازے کی طرف آیا۔ ایزنا چہرہ جھکائے ناشتہ کر رہی تھی، اس کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ سیان نے دروازہ کھولا۔ سامنے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس گندمی رنگت کا ایک آدمی کھڑا تھا۔ سیان کو دیکھتے جیسے اس کی آنکھوں میں شعلے سے بھڑک اٹھے، چہرے پر کرختگی آئی تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھیں۔ یس؟ سیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مقابل کا پورا وجود انگاروں پر لوٹ گیا۔ اس نے سیان کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ نیلی آنکھیں، بھورے چمکدار بال، سرخی مائل سفید رنگت، لامبی پلکیں، بے انتہا پرکشش نگوش۔ اس دن اس نے سیان کو دور سے دیکھا تھا، آج پاس سے دیکھنے پر وہ اسے پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ خوبرو اور حسین لگا تھا۔ یو نیڈ سم تھنگ؟ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر سیان پھر سے بولا۔ اس آدمی نے سیان کے پیچھے دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا، وہاں سے بس خالی لاؤنج کا منظر واضح تھا۔ اس نے نگاہیں واپس سیان کی طرف موڑی۔ اب کے سیان کے چہرے پر الجھن ابھر رہی تھی۔ از دس مسٹر بیلز ہاؤس؟ کیا مسٹر بل کا گھر ہے؟ اس نے مسکراہٹ بمشکل ہونٹوں پر سجائی۔ نو۔ اب کے سیان کا جواب سنجیدہ تھا، وہ محتاط ہوا تھا۔ اوہ سوری، مائی بیڈ۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سیان نے کچھ سوچتے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ وہ واپس مڑ گیا۔ سیان بھی دروازہ بند کرتا اندر آ گیا۔ کون تھا؟ اس کے بیٹھتے ایزنا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، عجیب سا شخص تھا، کوئی کسی مسٹر بل کا پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ الجھا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اوہ، غلط ایڈریس پر آ گیا ہوگا۔ ہاں، پر اس پورے فلور پر کوئی مسٹر بل نہیں رہتا، تو ہو سکتا ہے غلط فلور پر آ گیا ہو۔ ایزنا نارمل انداز میں کہتے ناشتہ کر رہی تھی۔ پاکستان میں تو یہ عام سی بات تھی، لیکن سیان کی پرسوچ نظریں سامنے رکھی خالی پلیٹ پر تھیں۔ جس بلڈنگ میں وہ لوگ تھے وہاں انٹر ہونے کے لیے آپ کو ایک کڑی سیکیورٹی سے گزرنا پڑتا تھا، اور اگر کوئی باہر کا بندہ آتا بھی تھا تو وہ جس کا مہمان ہوتا وہ اسے آ کر گیٹ سے پک کرتا تھا۔ اس طرح کسی انجان شخص کا اس کے دروازے پر آنا سیان کے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ وہ بلڈنگ کے سیکیورٹی آنر کو فون لگا رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن وہ بندہ اسے بہت مشکوک لگا تھا۔ دوسری طرف دانیال تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ بلڈنگ کے نچلے فلور پر گارڈن سائٹ پر کچھ کام چل رہا تھا۔ وہ وہیں سے اندر داخل ہوا تھا۔ سیان کے اپارٹمنٹ کا ایڈریس اس نے گوگل سے معلوم کر لیا تھا۔ وہ ایزنا سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سیان ابھی تک آفس کے لیے نکل چکا ہوگا
کیونکہ سیان 8 بجے آفس جاتا تھا اور ایزنا 9-10 بجے ڈرائیور کے ساتھ یوں نہیں جاتی تھی۔ پچھلے چند دنوں میں وہ ان دونوں کی روٹین معلوم کر چکا تھا، لیکن آج چونکہ سیان نے آفس لے جانا تھا تو اس کا سامنا ایزنا کے بجائے سیان سے ہو گیا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس کا تنفس پھولا ہوا تھا۔ وہ 14ویں فلور سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آیا تھا۔ اس کا سانس بری طرح پھولا تھا۔ چہرے پر ماسک چڑھاتے وہ بلڈنگ کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ پارکنگ ایریا سے گزر کر باہر کی طرف جا رہا تھا۔ ایزنا یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تو سیان مگ میں کافی لیے لاؤنج میں رکھے صوفوں پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹانگوں پر لیپ ٹاپ رکھے کافی کے سپ لیتے وہ ایک میل پڑھ رہا تھا جب اس کا فون بج اٹھا۔ گردن موڑ کر اسکرین کو دیکھا تو اسکوبی کالنگ لکھا رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے کال پک کر لی۔ السلام علیکم۔ اس نے ابھی سلام لی تھی کہ دوسری طرف سے کوئی اونچا اونچا بولنے لگا۔ وعلیکم السلام۔ بندے میں کچھ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ سیان نے فون کان سے دور کرتے اسکرین کو گھورا تھا۔ آہستہ بولو، کیا عورتوں کی طرح شروع ہو گیا؟ عورت کس کو بولا؟ دوسری طرف سے وہ بھنا کر بولا۔ وہ تو جیسے تپ ہی گیا تھا۔ سیان دھیرے سے ہنس دیا۔ جسے بولا ہے اسے سمجھ آ گئی ہے۔ تمہاری زبان میری غیر موجودگی میں کچھ زیادہ ہی چلنا شروع ہو گئی ہے، ذوالکیف جلے کٹے انداز میں بولا۔ سیان آنکھوں میں شرارت لیے مسکراتا رہا۔ بس آ رہا ہوں میں کچھ عرصے میں، پھر خیر منانا تم اپنی۔ جی ٹھیک ہے۔ اور سناؤ، بھابھی کیسی ہے میری؟ اب تو نہیں تنگ کرتے اسے؟ میں نہیں تنگ کرتا تمہاری بھابھی کو۔ وہ آنکھیں گھماتے بولا۔ ہاں، جیسے مجھے تمہارا پتہ نہیں۔ کیسی ہے بھابھی؟ بہت اچھی، وہ بولا تھا۔ یہ سنتے ذوالکیف کو تو مانا دوسری طرف پتنگے ہی لگ گئے۔ ارے واہ، پہلے ٹھیک تھی، پھر اچھی ہوئی اور اب بہت اچھی۔ کہاں تک جانے کا پلان ہے ویسے؟ تم سے مطلب؟ ہاں بھائی، اب دوست سے کیا مطلب ہوگا؟ اب تو سارے مطلب بیوی سے شروع ہو کر بیوی پر ہی ختم ہو گئے۔ کتنا بڑا ڈرامے باز ہے تو ذوالکیف، وہ تعصب سے بولا۔ ذوالکیف ٹھیٹوں کی طرح مسکرا دیا۔ تو خوش ہے نا سیان؟ ذوالکیف ایک دم سے بولا۔ اس کے سوال پر سیان کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ واقعی خوش رہنے لگا تھا۔ پہلے اگر زندگی گزار رہا تھا تو اب جینے لگا تھا۔ ایک انجانا سا سکون تھا جو اس کی زندگی میں آ گیا تھا، جو پہلے اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ روکھا پن اور گہری خاموشی اس کی زندگی سے، اس کے وجود سے غائب ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بہت کچھ تھا جو بدل گیا تھا، اور اس بدلاؤ کو سیان نے کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ وہ سب سوچتے دھیرے سے مسکرایا تھا، اور کوئی اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا تو یقیناً یہ ضرور کہتا کہ وہ اس بار دل سے مسکرایا تھا۔ خوشی کا تو پتہ نہیں، لیکن میں پرسکون بہت ہوں۔ اللہ تمہیں ایسے ہی رکھے ہمیشہ۔ ذوالکیف نے سچے دل سے دعا کی تھی۔ اچھا، میں نے کچھ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ بولو۔ یار، وہ امی نے میری لڑکی پسند کر لی، منگنی کروا کر آؤں گا۔ ارے واہ! سیان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ذوالکیف کی امی کافی عرصے سے اس کے پیچھے پڑی تھی کہ وہ شادی کر لے، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ جب تک سیان کی نہیں ہوگی وہ شادی نہیں کرے گا۔ لیکن اب جب سیان کی شادی ہو چکی تھی اور اوپر سے ذوالکیف بھی پاکستان میں تھا تو اس کی امی نے بالآخر اس کے گلے میں پٹا ڈال ہی دیا تھا۔ کون ہے؟ جانتے ہوئے بھی سیان نے پوچھتے تصدیق کرنی چاہی۔ وہی ہے، وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستے بولا، اور سیان لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گیا یہ وہی کون ہے۔ وہ ذوالکیف کے لیے دل سے خوش ہوا تھا۔ مبارک ہو یار۔ ابھی نہیں، منگنی پر آنا اور براہ راست مبارک دینا۔ ہاں ضرور، چل پھر بعد میں بات ہوگی۔ اوکے، خدا حافظ۔ کال بند کرتے وہ واپس سے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ اب کہ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ ذوالکیف کی منگنی کا سن کر اسے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ جس لڑکی سے اس کی منگنی ہونے جا رہی تھی وہ اس کے ہمسایہ کی بیٹی تھی۔ ذوالکیف لندن آنے سے پہلے سے اسے پسند کرتا تھا، اور لندن آنے کے بعد بھی وہ اس سے رابطے میں تھا۔ اس پسندیدگی سے ان دونوں کے علاوہ صرف سیان واقف تھا، اور اب یہ جان کر کہ اس کے دوست کو اس کی محبت مل گئی ہے وہ بہت خوش تھا۔ نرم گرم سی دھوپ مال کی دیوار گیر کھڑکیوں سے چھن کر آتی اس کے وجود پر گر رہی تھی۔ اس کی جامنی لمبی قمیض پر ایک اونی سویٹر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ کانوں کے قریب سے کچھ آوارہ لٹیں نکل کر چہرے کے گرد گری تھیں۔ وہ کافی شاپ میں بیٹھی کافی اور ڈونٹ کھا رہی تھی۔ گارڈ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ بھوری آنکھوں پر دھوپ پڑنے سے وہ ایک دم چمکنے لگی تھی۔ ناک کی سیاہ لونگ بھی دھوپ سے چمکتے بہرے پر واضح ہونے لگی۔
پورے کافی شاپ میں شاید وہ اکیلی تھی جو ایسٹرن ڈریسنگ کیے بیٹھی تھی، اسی لیے کافی لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ کچھ اس کے بھورے بال دور سے ہی لوگوں کو متوجہ کر رہے تھے۔ خود پر سب کی نظریں محسوس کرنے کے باوجود وہ آرام سے بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی انگلی میں خوبصورت ڈائمنڈ کی رنگ چمک رہی تھی۔ دفتر ٹیبل پر پڑے اس کے فون پر میسج نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے ذرا جھک کر دیکھا تو سیان کا میسج تھا، مجھے اپنی لائیو لوکیشن بھیجو۔ نہ جانے وہ اتنا محتاط کیوں ہو رہا تھا۔ ایک مال میں ہی تو آئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ سیان کے لیے وہ کتنی ضروری ہو گئی تھی۔ اور ایسا پہلی دفعہ تو ہوا کہ وہ اکیلی کہیں نکلی، ورنہ تو بس وہ سپر اسٹور تک جاتی تھی یا یونیورسٹی۔ وہاں سیان کو اس کی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب ہو گیا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر اسے اپنی لائیو لوکیشن سینڈ کر دی۔ کافی کا آخری سپ لیتے وہ اٹھی اور باہر آ گئی۔ اس کا رخ ایک پاکستانی برانڈ کے اسٹور کی طرف تھا۔ گارڈ کی موجودگی کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی، اور انہیں متوجہ ہونے والوں میں 2 آنکھیں اس کی بھی تھیں، جو صبور کے پاس کچھ بیزار سا شاپنگ بیگ پکڑے کھڑا تھا۔ ایزنا اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ وہ دکان کے کونے میں تھا تو وہ دوسرے کونے میں، لیکن رش کم ہونے کی وجہ سے وہ اسے براہ راست دیکھ سکتا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ لندن کی ہوا جیسے اسے راس آ گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اندر تک اترتی آنکھوں میں اب محبت کی چمک آ گئی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے سیان سے حد درجے حسد محسوس ہوا۔ سیان کی سنگت ایزنا پر کیسے اثر انداز ہوئی ہے وہ دیکھ سکتا تھا۔ دانیال، یہاں پر تو بہت مہنگے کپڑے ہیں۔ کپڑوں کی قیمتیں دیکھ کر صبور پریشانی سے سیان کی جانب مڑی۔ وہ خود دانیال کو اس دکان پر لے کر آئی تھی، لیکن یہاں ڈالرز میں قیمتیں دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ دانیال اس سے بے نیاز سامنے دیکھ رہا تھا۔ دانیال؟ صبور نے دوبارہ اسے پکارا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، یہاں بہت مہنگے کپڑے ہیں، کہیں اور چلتے ہیں؟ جتنے بھی مہنگے ہیں خرید لو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ نظریں بھٹک بھٹک کر ایزنا کی طرف جا رہی تھیں کہ کہیں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے دور نہ ہو جائے۔ صبور کی تو دانیال کی بات سن کر ہی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ ایک نظر ہاتھ میں موجود جوڑے کی قیمت کو دیکھا اور پھر اپنے شوہر کی طرف، اور تبھی اس نے کچھ نوٹ کیا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ صبور نے اس کی سمت دیکھا تو اسے ایزنا نظر آئی۔ وہ مختلف ڈریسز کو پکڑ پکڑ کر دیکھ رہی تھی۔ صبور پہلی نظر میں اسے پہچان گئی تھی۔ یہ تو ایزنا بابر ہے، وہ بولی تھی۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کا شوہر لندن ہوتا ہے۔ او ہاں، اس کی شادی تو وہ لندن کے بزنس مین سے ہوئی تھی نا؟ ہاں، کیا شہزادیوں جیسی قسمت ہے۔ ساری زندگی نواب حویلی پر راج کیا اور اب پورے لندن پر راج کرے گی۔ صبور اپنے ہی رو میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ ویسے میں نے دیکھی تھی ایک میگزین میں ان کے ویڈنگ فوٹو شوٹ کی تصویریں۔ بہت ہینڈسم شوہر ہے اس کا، خود بھی تو اتنی پیاری ہے۔ صبور کی آخری بات نے دانیال کو انگاروں پر لوٹا دیا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن سیان کی تعریف اس سے سنی نہ گئی۔ وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ وہ ایک دم سے اس طرف بڑھا جہاں ایزنا کھڑی تھی۔ صبور اس کے پیچھے آئی کہ اسے روک سکے، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی دانیال اسے پکار چکا تھا۔ صبور نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اپنے نام کی پکار سن کر ایزنا حیرت سے مڑی تھی، کیونکہ اس شہر میں وہ بہت کم لوگوں کو جانتی تھی، لیکن مڑنے پر جو انسان اسے نظر آیا تھا اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ پورا ماضی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ اس کے ارد گرد جھک کر چلنے لگے۔ ایک خیال آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ ہر درد، ہر تکلیف، ہر اذیت پھر سے تازہ ہو گئی۔ روح چیر دینے والی تکلیف اس کے جسم میں اٹھی تھی۔ وہ ایسے کھڑی تھی کہ اس کے چہرے کا سارا رنگ نچڑ کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بے انتہا خوف تھا۔ وہ اپنے ماضی کو بھول کر سیان کا ہاتھ تھامے ایک نئی شروعات کر چکی تھی، اور اب ایک دم سے دانیال اس کا ماضی بن کر پھر سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ جس چیز کا وہ اب خواب میں بھی تصور نہیں کرتی تھی، وہ حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دانیال وہ واحد انسان تھا جو اس کی زندگی کے اتنے بڑے راز سے واقف تھا۔ اگر اس نے وہ راز اس کے خلاف استعمال کیا تو؟ ایزنا کو ایک دم سے لگا جیسے فضا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ ہاتھ میں پکڑے کپڑے ہینگر پرے پھینکتے وہ باہر کی طرف بھاگی۔ گارڈ چوکنا ہوتے اس کے پیچھے آیا تھا۔ از ایوری تھنگ اوکے میم؟
وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ لیٹس گو ہوم۔ وہ تیزی سے چل رہی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ گارڈ نے ایک بار تیزی سے چلتے اپنی میڈم کو دیکھا اور پھر مڑ کر اس دکان کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی باہر آئے تھے، پھر سر جھٹک کر ایزنا کے پیچھے چل پڑا۔ کیا ضرورت تھی یوں آ کر اس سے ملنے کی؟ اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی اب تمہیں کیوں منہ لگائے گی؟ وہ صبور اپنے ہی روم میں بڑبڑاتی واپس کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے ایزنا کا یوں دانیال کو اگنور کرنا بہت برا لگا تھا، جبکہ دانیال پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ محبت میں کسی تیسرے کا کردار نبھانا کس قدر جان لیوا ہوتا ہے، اس بات کا احساس اسے آج ایزنا کو اپنے روبرو دیکھ کر ہوا تھا۔ اس کے پورے بدن میں شعلے سے بھڑک رہے تھے۔ خود کے کمتر ہونے کا احساس اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ دانت سختی سے ایک دوسرے پر جمائے وہ غصے سے دکان سے نکل گیا۔ صبور اسے جاتا دیکھ کر فوراً سے بھاگ کر اس کے پیچھے آئی۔ جان گئی تھی کہ ایزنا کے رویے پر اس کا موڈ بہت بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ وہ گھر آئی تو اس کی رنگت سفید پڑی تھی۔ کیسے وہ سارا راستہ خود پر قابو کیے آئی یہ بس وہی جانتی تھی۔ بیگ صوفے پر پھینکتے وہ بھاگ کر کچن میں آئی اور اپنے لیے گلاس میں پانی نکالنے لگی۔ اس کے ہاتھ شدت سے کانپ رہے تھے۔ پانی گٹا گٹ حلق میں اتارتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچن کی شیلف سے ٹیک لگاتے وہیں زمین پر بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر دیتے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ چاروں طرف اذیت ہی اذیت تھی۔ جس ٹھنڈے فرش پر وہ بیٹھی تھی وہ اسے آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس قدر شدت سے رو رہی تھی کہ اس کا وجود اب جھٹکے کھانے لگا۔ ہر بات، ہر خیال اس کے ذہن میں امڑ امڑ کر آ رہا تھا۔ ماضی ایک بھیانک خواب بن کر اس کے زخموں کو پھر سے ادھیڑ کر رکھ گیا تھا۔ جن زخموں کو بہت احتیاط سے وہ منبل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، دانیال نے وہ ایک جھٹکے میں اکھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ اچانک سے کچن میں کسی کے قدموں کی آواز گونجی اور پھر کسی نے اس کا نام پکارا۔ ایزنا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سیان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا اٹکا سانس مزید اٹک گیا۔ چہرہ جو سفید تھا اب زرد پڑنے لگا۔ سیان حیرت کی مورت بنے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے کسی گہرے صدمے میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، پلکوں پر اٹکا آنسو گر کر گال پر لڑکا وہ ابھی بھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ سرخ سوجی ہوئی بھوری آنکھیں جیسے وہ صدیوں سے صرف روتی رہی ہیں۔ آنسوں سے بھیگی پلکیں اور سرخ پڑتی ناک اور گال، سیان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ وہ فوراً سے اس کے سامنے آتا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، پھر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے آنسو پہنچے۔ وہ بہت تیزی سے سانس لے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سیان نے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے سر کو تھپکتے سیان نے اسے رونے دیا۔ وہ 1 بجے آفس کے لیے نکلا تھا۔ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کر کے اسے کچھ آن لائن کالز لینی تھی۔ آفس میں مزید کوئی کام نہیں تھا تو وہ گھر آ گیا۔ کمرے میں بیٹھا وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب اسے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جانتا تھا ایزنا ہوگی، لیکن جب زیادہ دیر گزری اور وہ کمرے میں نہ آئی تو وہ خود باہر آ گیا۔ اس کے رونے میں ذرا کمی آئی تو سیان نے اسے خود سے علیحدہ کرتے کھڑا کیا اور اسے لیے لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو ہاتھ میں تھامتے اس نے نرمی سے اس کی انگلی کی پوروں کو سہلایا۔ کچھ نہیں۔ وہ ابھی بھی ہچکیاں لے رہی تھی، ناک سرخ تھی اور رونے کی وجہ سے آواز زکام زدہ تھی۔ تو اتنا رونے کا شغل کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ وہ خاموش رہی، نظریں ہاتھوں پر ٹکی تھیں جو سیان نے تھام رکھے تھے۔ کیا سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ ان ہاتھوں کو تھام کر رکھے گا؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ایزنا، اس نے نرمی سے پکارا، ادھر دیکھو۔ ایزنا نے نظریں اٹھائی، بھوری آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے، پلکیں بھیگ کر آپس میں چپکی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی تھی اتنا؟ وہ خاموش رہی، کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ پھر سے وہی خاموشی۔ سیان نے اب کے گہری سانس بھری۔ ایزنا تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو میں مسئلہ کیسے حل کروں گا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر روئی کیوں تھی؟ کیونکہ میرا رونے کا دل کر رہا تھا۔ اور تمہارا رونے کا دل کیوں کر رہا تھا؟ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ کیوں؟ اٹس پرسنل۔ اچھا جی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ایزنا سے اسے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ میاں بیوی میں کچھ پرسنل نہیں ہوتا۔ بتاؤ آپ مجھے، ورنہ میں اپنے طریقے سے انویسٹیگیشن کر کے پتہ کرواؤں گا۔
گارڈ تمہارے ساتھ تھا نا شاپنگ مال میں، وہیں کچھ ہوا ہے۔ ایزنا کا رنگ پل میں پھر سے سفید پڑا۔ نہیں نہیں، اس شاپنگ مال میں کچھ نہیں ہوا، وہ فوراً سے بولی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ پھر بولا تو ہے میرا رونے کا دل کر رہا تھا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ موڈ سوئنگز، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ وہ خود کو فوراً سے نارمل کر چکی تھی۔ واٹ؟ سیان ایسے بولا جیسے یہ لفظ اس نے پہلی دفعہ سنا تھا۔ ہاں، مجھے موڈ سوئنگز آئے تھے، میں اس لیے رو رہی تھی۔ موڈ سوئنگ سے اتنا برا کون روتا ہے؟ وہ لاجواب ہوا تھا۔ میں؟ وہ اتنے یقین سے بولی کہ سیان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اور اب تمہارے یہ موڈ سوئنگز ٹھیک کیسے ہوں گے؟ سب کچھ میں بتاؤں؟ وہ غصے سے گھور کر بولی۔ اب مجھے کیا معلوم لڑکیوں کے موڈ سوئنگز کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ وہ بیچارگی سے بولا۔ ایزنا ناک منہ چڑھاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گوگل کر لیں، وہ کہتے اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سنو تو، سیان نے اسے پیچھے سے پکارا تھا، مجھے چینج کرنا ہے۔ دھڑام سے دروازہ بند ہوا اور وہ پیچھے صوفے پر معصوم شکل لیے بیٹھا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہاؤ ٹو ہینڈل گرلز موڈ سوئنگز۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تو سیان گاڑی کی چابیاں اٹھاتے کہیں جا رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، کہتے وہ بغیر اسے مولنے کا موقع دیے مین دروازہ کھول کر نکل گیا۔ ایزنا کندھے اچکاتے فون پر اپنے گھر پاکستان کال کرنے لگی۔ کال کر کے وہ فارغ ہوئی اور کچن میں آ گئی۔ اپنے لیے گلاس میں جوس نکالا اور رات کا کھانا بنانے کے لیے فریج میں چیزیں دیکھنے لگی۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو ابھی شام کے 6 بجے تھے۔ وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی اور فون استعمال کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سیان ہاتھوں میں شاپنگ بیگ پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں اتنے شاپنگ بیگ تھے کہ اس سے دروازہ نہیں بند ہو رہا تھا۔ لات مار کر اس نے دروازہ بند کیا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف آیا جو حیرت کی مورت بنی کھڑی تھی۔ یہ دیکھو میں کیا لایا۔ سب بیگز اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے لیے ایسے شاپنگ کی تھی اور یہ احساس اس کے لیے بہت انوکھا اور قیمتی تھا۔ یہ سب کیا ہے سیان؟ تمہارے موڈ سوئنگز کا علاج ہیں کیا؟ وہ حیرت سے بولتے آگے آئی اور شاپنگ بیگ دیکھے۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹی تھیں۔ وہ بیگز چاکلیٹ اور سنیکس سے بھرے تھے۔ ایک بیگ میں چاکلیٹ کیک تھا، ایک میں آئس کریم کے باکسز اور ایک اور چیز بھی ہے۔ وہ ایک ایک کر کے بیگ سے چیزیں نکالنے لگی جب سیان بولا، کیا؟ 1 منٹ، وہ کہتے پھر سے باہر گیا۔ جب اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں بکے تھا، سفید گلابوں کا بکے جس کے وسط میں تھوڑے سے سرخ گلاب تھے۔ وہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ سب کیا ہے سیان؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سیان کے اندر تک سکون اترا تھا۔ اپنی اداس بیوی کو خوش کرنے کی ایک کوشش۔ تھینک یو، اس نے مسکراتے ہوئے بکے تھام لیا۔ یو آر ویلکم۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ ہلکا سا جھکا۔ ایزنا نے بکے کو قریب کرتے سونگھا تھا۔ تازہ گلابوں کی خوشبو نے اس کے اندر تک کو مہکا دیا تھا۔ میں برگر بھی لایا ہوں اور پیزا بھی ہے، تم نکال کر لاؤ، میں کوئی مووی لگاتا ہوں۔ وہ سب سامان اٹھاتے کچن میں چلی گئی۔ سیان LED آن کرتے، نیٹ فلکس آن کرتے مووی سلیکٹ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں صوفوں پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ ایزنا کے ہاتھ میں برگر تھا جبکہ سیان پلیٹ میں پیزا لیے بیٹھا تھا۔ تمہارے فائنلز ختم ہو جائیں پھر ہمیں پاکستان جانا ہے۔ برگر منہ کی طرف لے کر جاتا ایزنا کا ہاتھ رکا۔ اس نے چونک کر سیان کو دیکھا۔ کیوں؟ ذوالکیف کی منگنی ہے۔ کیا؟ وہ جتنے پرسکون انداز میں بولا ایزنا اتنے ہی زور سے چلائی تھی۔ ذوالکیف کی منگنی؟ کب؟ کہاں؟ کس کے ساتھ؟ کب؟ یہ تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کس کے ساتھ، تو اس کے گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے۔ ذوالکیف کو وہ کافی عرصے سے پسند تھی تو اس کے ساتھ اب اس کی منگنی ہے، تو وہ یہاں آ کے کیوں نہیں کر رہا؟ سب رشتہ دار پاکستان میں ہیں اس کے، وہ لندن آ کر کیا کرے گا؟ یہ بھی ہے۔ تمہارے فائنلز ختم ہو جائیں تم چلی جانا، کچھ عرصہ اپنے گھر رہنا، پھر منگنی اٹینڈ کر کے ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ہاں اوکے۔ وہ واپس سے برگر کی طرف متوجہ ہو گیا لیکن ایک دم کچھ یاد آنے پر چونکا۔ کیا مطلب تم چلی جانا؟ آپ نہیں جا رہے کیا میرے ساتھ؟ میری 5 دن بعد اٹلی کی فلائٹ ہے، بہت ضروری میٹنگ ہے میری وہاں اور کچھ دنوں کا سٹے بھی ہے۔ تم یہاں سے چلی جانا، میں اٹلی سے منگنی سے چند دنوں پہلے آ جاؤں گا، لیکن میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ آپ اٹلی سے آ جائیں پھر ہی جاؤں گی۔
پھر تم اپنے گھر زیادہ دن نہیں رہ پاؤ گی. جب سے شادی ہوئی ہے تم ایک دفعہ بھی نہیں گئی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کچھ دن رہ آؤ. پر سیان پرور کچھ نہیں. جس دن تمہارا آخری پیپر ہوگا میں اپنے مینیجر سے کہہ دوں گا، وہ تمہاری فلائٹ بک کروا دے گا. اوکے. وہ منہ بسورتے سیدھے ہو کر بیٹھ گئی. آج خط بار کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ سیان سے بولے گی اسے اپنے پیپرز کے بعد پاکستان جانا ہے. اس کے آخری سیمسٹر کے فائنل 2 دن بعد سے شروع تھے. اب منہ تو سیدھا کرو اپنا. وہ اس کے چہرے پر غصہ دیکھ سکتا تھا. ہے ہی ایسا. وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی. سیان دھیرے سے ہنس دیا. وہ نخرے کرنے لگی تھی کیونکہ اب وہ اس کے نخرے اٹھانے لگا تھا، اس کے لاڈ کرنے لگا تھا. میں اٹلی سے اتنا سفر کر کے لندن آؤں گا، پھر لندن سے اتنا سفر کر کے پاکستان جاؤں گا. کچھ تو ترس کھاؤ مجھ پر. میں نے کچھ بولا ہے؟ کچھ بولا ہی نہیں، یہی تو مسئلہ ہے. پہلی دفعہ گھر جانا ہے میں نے اپنے، مجھے آپ کے ساتھ جانا تھا. تو میں آؤں گا نا، بس تھوڑا سا لیٹ آؤں گا، اور نواب حویلی میں میرے بغیر تمہاری انٹری ہو جائے گی، فکر مت کرو. وہ بھول کر مووی کی طرف متوجہ ہو گیا. ایزنا بڑبڑاتے ہوئے اپنا برگر کھانے لگی. ذہن میں آنے والے وقت کو لے کر مختلف پلاننگ چل رہی تھی.